آب فضا شاہ حبش کی بیٹی، آپ ملک حبش ایتھوپیا جس کا ایک اور پرانا نام زنجبار تھا وہاں کی رہنے والی تھی۔ نسلی اعتبار سے حبشی اور صنفی اعتبار سے آپ سیاہ فام تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بطور کنیز عطا فرمایا تھا، جس کے بعد جناب فضا زندگی کی آخری سانس تک خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی رہیں اور ایک وفادار کنیز ہونے کا حق ادا کیا۔ جناب فضا کامل الایمان، خوش مزاج اور فصیح الکلام خاتون تھی۔ آپ کہنے کو تو خادمہ تھی، لیکن اپنی نیک نفسی، حسن کردار، محبت و الفت کی بنا پر اہل بیت کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ اہل بیت کا ہر فرد جناب فضا سے خاندان کے ایک فرد کی مانند محبت کرنے لگا۔ آپ کا اصل نام میمونہ، بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فضا رکھا تھا۔ فضا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چاندی کے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ فضا کا استعمال کئی بار ہوا ہے، گویا کہ سرکار مدینہ کی نظر کرم ہونے کے بعد آپ ایک سیاہ فام ہونے کے باوجود چاندی کی طرح چمکنے لگی، ایک مخلص اور با وفا خادمہ ثابت ہوئیں۔ فاقوں کے باوجود اپنی زندگی خندہ پیشانی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ گزارنے میں خوشی محسوس کی۔ اہل بیت علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ان کا دل خدا سے ایسے لگا کہ دنیا کی زیب و زینت ان کی نظروں میں کم پڑ گئی۔ آخرت کا خیال ہر وقت ان کی پیش نظر رہتا، شب و روز ان کو یاد خدا ستاتی، دن بھر روزے رکھتی اور شب بھر عبادت خدا میں مشغول رہتی۔ جناب فضا کے مقام و مراتب کا اندازہ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 8 سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مساکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن پاک فرقان حمید کی یہ آیت حضرت علی علیہ السلام، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی کنیز حضرت فضا کی شان میں نازل ہوئی۔ سیدنا حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اور حضرت فضا نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ جب نذر کے روزوں کا ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام ایک یہودی سے 3 سا جوں لائے، ایک ساتھ تینوں دن پکایا گیا، لیکن جیسے ہی یہ روزہ دار روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی سوالی در پر آ جاتا۔ ایک دن مساکین، دوسرے دن یتیم اور تیسرے دن قیدی نے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی یہ لوگ دروازے پر آتے تو یہ سارا کھانا اٹھا کر ان مساکین کو بانٹ دیتے اور خود روزہ پانی سے افطار کر لیا کرتے، جن میں حضرت فضا بھی شامل تھی۔ ان اہل بیت کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ پانی سے بھی روزہ افطار کرنے کے بعد شکر خدا بجا لاتے۔ عربی میں سونے کو ذہب کہا جاتا ہے، جبکہ چاندی کو فضہ، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورہ دہر اہل بیت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی کنیز جناب فضا کی شان میں نازل ہوئی۔ سورہ حلحطہ میں 4 بار فضا کا لفظ استعمال ہوا، جبکہ 1 بار بھی لفظ ذہب استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب زہرا کی کنیز کے احترام میں سونے کا ذکر ہی نہ کیا، کیونکہ اس میں آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ شان حضرت فضا میں بھی نازل ہوئی تھی۔ جناب فضا بلا شبہ خانہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ایک خادمہ کی حیثیت سے داخل ہوئیں، لیکن بہت جلد ایک شہزادی کا مقام حاصل کر لیا، اس لیے اہل بیت کی نگاہ میں بڑی ممتاز خاتون بن گئی، اور ان کی نگاہ کرم کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوا اور مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت فضا کیمیا سے بھی واقف تھیں۔ آپ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس میں آئیں اور ان کی زہری غربت و افلاس کو دیکھا تو اکسیر کا ذخیرہ نکالا اور تانبے کے ٹکڑے پر اس اکسیر کو استعمال کیا، جس سے سونا بن گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سونے کا ٹکڑا لے کر آپ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ کیا خوب تم نے یہ سونا تیار کیا ہے، اے فضا، اگر تم اس تانبے کو زیادہ پگھلاتی تو اور اچھا سونا تیار کیا جا سکتا تھا۔ اس کے اوپر حضرت فضا حیران اور پریشان ہو کر حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں کہ آپ بھی اس فن سے واقف ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پاس کھڑے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا یہ بچہ بھی اس فن سے واقف ہے۔ اس
کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فضہ کے حق میں دعا فرمائی، ہے اللہ فضہ کو ہمارے لیے باعث برکت بنا۔ حضرت فضہ زندگی کے ہر میدان میں اہل بیت کے ساتھ رہیں، سفر و حضر میں، دکھ و تکلیف میں، بھوک پیاس کے عالم میں آپ ان کے ساتھ رہیں اور کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہوئیں، بلکہ صبر و اطاعت اور زہد کو اپنا شعار بنایا۔ ہر مشکل میں آپ نے آقاؤں کا پورا ساتھ دیا اور یتیم مسکین اور اسیروں کو کھانا بھی کھلاتی رہیں۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب سے دعا کریں کہ میری عمر بڑھ جائے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھرپور خدمت کرتی رہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب فضہ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت کربلا کے شدید مصائب میں آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کا اتنا ادب کرتے کہ وقت رخصت امام حسین علیہ السلام نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت چاہی۔ جناب فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے۔ یزید کے سامنے نصیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب بدتمیزی اور بے توقیری کی گئی تو آپ نے اسے روکنے میں خاص کردار ادا کیا۔ حضرت زینب کو 30 کنیزیں محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ اس دوران ابو عبیدہ نے غصہ میں آ کر حضرت فضہ کو تازیانہ مارا۔ آپ زمین پر گر پڑی اور چیخ کر کہا، کوئی حبشی قوم کا آدمی نہیں جس میں غیرت موجود ہو۔ یہ سن کر ایک حبشی آگے بڑھا اور اس ابو عبیدہ کا کام تمام کر دیا۔ آپ قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ امام زین العابدین اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ آج کے وقت جناب فضہ کی عمر 120 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد بن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلے پر دفن ہوئی۔ قبر پر ایک حجرہ اور چھوٹا سا سبز گنبد بھی موجود ہے۔